یک زمانہ صحابت با اولیاء. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. ہمارا پروگرام ہے قصص الاولیاء، اولیاء کے واقعات اور ان سے ملنے والی نصیحتیں اور سبق. ہم نے پچھلے پروگرام میں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے شمون کو کیسے مسلمان کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی ہیں اور آپ کے فضائل میں بڑی باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. آپ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ ہر وقت خوف خدا سے لرزاں و ترساں رہتے، عبادت الہی میں شب و روز مصروف رہتے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے زاہد، عبادت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنے والے اور دنیا کی فضولیات سے دور رہا کرتے تھے. سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیدا ہوئے. جب آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں لائے گئے تو ان کو دیکھ کر، یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ حسین ہیں اس لیے ان کا نام حسن رکھو. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو دین کے علم کا ماہر بنا اور لوگوں میں محبوب بنا. سبحان اللہ. تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور آپ اولیاء کی گویا سردار بنے. سبحان اللہ. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 120 صحابہ کرام کی زیارت کی، جن میں سے 70 بدری صحابہ تھے، اور مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خلافت سے نوازا. سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں خوب جد و جہد، علم و حکمت سیکھتے اور حتیٰ کہ حکمت بھری گفتگو کرنے پر قادر ہو گئے. حضرت ابو جعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جاتا تو فرماتے جن کا کلام انبیاء کرام کے کلام کے مشابہ ہے. یہ آپ کی شان ہے. سبحان اللہ. جب سیدنا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے تو سوائے امام حسن بصری کے بصرہ کے تمام واعظین کے واعظ پر آپ نے پابندی لگا دی. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسن بصری کتنی بڑی شان کے مالک تھے. اللہ اکبر. آج آپ سے منسوب جو واقعہ پیش کرنا چاہوں گا وہ رجوع اللہ کا واقعہ ہے کہ ابتدا میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواہرات کو بیچا کرتے تھے، اس لیے حسن لولوئی کے نام سے مشہور ہوئے. ایک مرتبہ بڑا نصیحت آموز مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں. چنانچہ کتاب میں لکھا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تجارت کے غرض سے روم گئے اور وہاں ایک وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے. وہ وزیر کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا. اس نے پوچھا کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ نے ہاں کر دیا. چنانچہ وہ وزیر کے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک جنگل میں جا پہنچے اور وہاں دیکھا کہ ایک نہایت شاندار خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی موجود ہیں. اب کیا ہو رہا ہے جناب؟ سب سے پہلے علماء کی جماعت آئی اور وہ لوگ سب کے سب خیمے میں داخل ہوئے اور کچھ کہنے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئے. پھر حکماء آئے اور حکماء آنے کے بعد اسی خیمے کے اندر داخل ہوئے اور کچھ کہنے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئے. اس کے بعد کچھ خبرو کنیزیں آئیں، جواہرات کے تھال سر پہ رکھے تھے اور وہ بھی اس خیمے میں داخل ہوئیں
اور انہوں نے بھی کچھ کہا، پھر وہ بھی چلی گئیں۔ پھر وزیر اس خیمے میں داخل ہوا، بادشاہ بھی داخل ہوا، اور بادشاہ نے بھی اس خیمے کے اندر جا کر کچھ کہا۔ آپ بڑے حیرت زدہ ہو گئے جب وزیر سے یہ واقعہ معلوم کیا کہ بات کیا ہے کہ سب گروہ در گروہ جاتے ہیں اور خیمے میں جا کر کچھ کہتے ہیں۔ تو وزیر نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا تھا، جوانی کے عالم میں مر گیا اور وہ اسی خیمے میں دفن کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگ یہاں آتے ہیں۔ جب فوج کے لوگ داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیری موت اگر ٹل سکتی تھی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر جس نے تجھے موت دی ہے اس سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماں آتے اور وہ کہتے کہ اگر عقل اور حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تھا تو ضرور ہم روک دیتے۔ پھر وہ حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو تجھے موت نہ آتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ جا کر کہتا ہے میرے بیٹے، ہم نے حکماں اور اطباء کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے۔ اب ہم آئندہ سال تک تجھ پر سلام پیش کر کے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سب واپس ہو جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پر اس واقعے کا ایسا اثر ہوا کہ آپ نے آئندہ جواہرات کا کاروبار چھوڑ دیا اور دنیا کی جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد رات تیار کیا جائے، اور قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت اور مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہو کر رہ گئے کہ اس زمانے میں کوئی ان جیسا نہ تھا۔ 70 برس تک بے وضو نہ رہے اور اکابر اولیاء میں سے ہوئے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دیکھیں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مال و اسباب جو کاروبار کا تھا وہ چھوڑ دیا، عبادت میں لگ گئے۔ ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ بسا اوقات یہ مال و دولت، روپیہ پیسہ، گاڑی، بینک بیلنس، اس میں انسان غافل ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ مال حلال کمانا جائز، حلال کمانا جائز ہے، مگر اتنا اس میں منہمک نہ ہو جائیں کہ اللہ ہی کو بھول جائیں اور اپنی والدین کی خدمت ہی بھول جائیں، یا حلال و حرام ہی کی تمیز نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے قصص الاولیاء میں۔ یک زمانہ صحابت